بغیر استاذ کے آپ سائیکل سیکھ رہے ہیں، بغیر استاذ کے آپ گاڑی سیکھ رہے ہیں، بغیر استاذ کے آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، بغیر استاذ کے آپ پائلٹ بن رہے ہیں، بغیر استاذ کے آپ انجینئر بن رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ تباہی مچائے، ہو سکتا ہے بلکہ 99% سے زیادہ امکان ہے کہ آپ غلط کریں گے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری سوچ میں ایسا ہے، یہ سوچ انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں نا، پردہ نہیں کرتی ہے، ننگے سر اور ننگے بال گھومتی پھرتی ہے بازاروں میں، اور جب آپ ان سے کہے تو کہتی ہیں کہ وہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ یہ غلطی ہے، دل کے پردے کا تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ہے۔ دل کے پردے کی بات تو یہود کرتے تھے، کفار کرتے تھے۔ قلوبنا غلف، ہمارے دل جو ہے نا وہ اکنہ میں ہے، پردوں میں ہے۔ دل پہ پردہ آ گیا تو انسان نہیں رہا۔ اللہ نے جسم کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ عورت کیوں کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ یہ امراتوں کی تعبیر ہے اردو میں، ترجمہ ہے اردو میں۔ عورت کے معنی وہ جگہ جو اگر کوئی دیکھے تو انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ عورت سراپا، سر تاپا عورت ہی عورت ہے۔ تو وہ یہ کہتی نہیں، ہمارے خیال میں تو دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے اس کو دین سمجھا، اور جس کو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو جو ہے نا ڈیلیٹ کر دیا، اس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ یہ سوچ ہے ہماری۔ تو ہم اپنے سوچ میں جو سوچ رہے ہیں، تو بھائی اس کے اوپر ایک معیار ایسا ہونا چاہیے، ہم اس معیار پہ اس کو پرکھے، کسی مستند آدمی سے اس کی تصدیق کروائے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اس آیت کا جو مطلب سمجھ رہا ہوں، آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہو سکتا ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، کسی آیت کا کوئی مطلب ہم لے رہے ہوں اور عین ممکن ہے وہ غلط ہو۔ اس دائرے سے نکلے۔ انسان کیسے سوچتا ہے؟ اپنے محدود دائرے میں سوچتا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگ جو کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ لاکھوں میں ایک دو آدمی ایسے آپ کو ملیں گے جو استدلال کے قابل ہو رہتے ہیں۔ کوئی ارسطو ہے، کوئی افلاطون ہے، کوئی فیثاغورس ہے، کوئی سقراط ہے۔ ایسے لوگ جن کو مناطقہ کہا جاتا ہے، جو چند معلومات کو ترتیب دے کر کے اس سے ایک مجہول اور نامعلوم چیز تک پہنچتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، جس دائرے کے اندر رہتے ہیں نا، اس دائرے کے اندر ہی سوچتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا خلا نورد اوپر کیسے ہوتا ہے؟ تو خلا میں جو جائے گا تو وہ خلا کو دیکھے گا، تو پھر وہ خلا کے اوپر تبصرہ کر سکے گا۔ ہم اب خلا میں گئے نہیں ہیں، ہم خلا نورد بنے نہیں ہیں، اور ہم خلا پہ تبصرہ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مینڈک رہتا تھا کسی حوض میں، اس سے کسی نے کہا کہ یہاں پر تم رہتا ہو تو جاؤ کسی دریا میں، بڑا پانی ہوتا ہے سمندر میں، وہاں مزے کرو گے، تھوڑا سا پانی ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے جو ہے نا ایک چھوٹا سا چکر گول دائرے کی صورت میں لگایا، کہا کہ سمندر کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بڑا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک اور دائرہ بنایا، کہا کہ اچھا اتنا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک اور دائرہ پھر بنایا، کرتے کرتے حوض سے نکل کر کے باہر پتھر پہ بیٹھ گیا، کہا کہ اچھا جتنا یہ حوض ہے، تالاب ہے، تو وہ سمندر اور وہ دریا اس تالاب جتنا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچے بھیجتے ہیں نا اپنے اسکول میں، ہماری کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ پیسوں کی مشین بنے اور عزت کے مینار بنے۔ بچوں کو مشین تو بناتے ہیں پیسوں کے، ایسے اعلیٰ اسکول میں ڈالتے ہیں جہاں اچھی انگریزی، اچھا تلفظ ہو اس کا، اور کل جو ہے نا یہ کوئی بڑی شخصیت بن جائے۔ لیکن وہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، بعض اسکولوں میں، ایسی یونیورسٹیوں میں بھی ہے، کالجوں میں بھی ہے، اسکولوں میں بھی ہے، وہ لوگ اپنی سوچ کے تناظر میں بات کرتے ہیں اور قرآن کے نظریات کو، دین کے تأثرات کو، نقوش کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔
غیر شعوری طور پہ ہمارے بچے اس طور پہ چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔